آغاز اہم خبر سے جہانگیر ترین کا نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان۔ جہانگیر ترین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آنے والے دنوں میں مزید لوگ بھی پارٹی میں شامل ہوں گے۔ پاکستان میں اصلاحات لانا بنیادی ضرورت ہے۔ سیاست میں آنے کا مقصد ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ مزید کہا 9 مئی جیسے واقعات کے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ قوم کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو امید کا بیانیہ دے۔ 9 مئی جیسے واقعات کو دوبارہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ آئندہ دنوں میں اپنی جماعت کا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے پاکستان کو آج ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سیاسی اور سماجی تقسیم کو ختم کرے، اتحاد اور رواداری کو بڑھائے۔ ایک ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو امید کا قومی بیانیہ دے۔ ہماری قوم کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ امید کی ہے کہ ہماری قوم کے حالات بہتر ہوں گے، عوام کے حالات بہتر ہوں گے اور قوم ایک عروج پہ پہنچے گی اور ہمارا ملک ساری دنیا میں اپنی صحیح جگہ پہ پہنچے گا۔ اس لیے ہم آج یہاں اپنی نئی جماعت کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد بڑا واضح ہے۔ آج اس جگہ پر موجود تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے۔ ہم سب سمجھتے ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کو ایک نئی سمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارا جمہوری نظام صرف اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ اہم بات میں کر رہا ہوں۔ ہمارا جمہوری نظام اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں نہ صرف اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سمجھیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ ملکی معیشت ترقی 0.2 اور مہنگائی کی شرح 29.20% رہی۔ اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کی معاشی ترقی موجودہ مالی سال میں 20.9% رہی۔ موجودہ مالی سال میں زرعی شعبے میں ترقی 1.55% رہی، جبکہ صنعتی شعبے کی ترقی موجودہ مالی سال پہ منفی 2.94% رہی۔ ایکسپورٹس، ایکوٹی، امپاورمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ انرجی، یہ ہمارے 5 ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں۔ روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے جہاں 2017 میں یہ ملک پہنچ چکا تھا، سو پریڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پاکستان دنیا کی جو پریمیئر اکنامک گلوبل کلب ہے اس کا ممبر ہوگا۔ واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بیرون ملک یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا، یہ کیوں نہیں سری لنکا بنا۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یا سونا رکھتے ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ IMF کے علاوہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، ایٹ بہت ہیوج پولیٹیکل کاسٹ پے کی۔ ایک حکومت جس کو پتہ ہے کہ 14 مہینے اس کے پاس ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر یہ جو پولیٹیکل کاسٹ کی سیکریفائز کی ہے اٹ واز ورتھ، کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی اروڈ ہو چکی تھی، آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہماری فرسٹ پرائرٹیز گورنمنٹ کی ہے کہ ساورن جو بھی لائبلٹی ہے کمٹمنٹ ہے مسٹ بی پیڈ آن ٹائم، اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں اجناس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی ہے۔ مانیٹری پالیسی کو مہنگائی کم کرنے کے لیے سخت کیا۔ وزیر خزانہ نے IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے سیاسی قربانی دی ہے۔ اسحاق ڈار کی مطابق کہ ڈالر کی قیمت میں 40 سے 50 روپے کا اضافہ مصنوعی طور پر ہے، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اپنی مالی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور ڈالر کے روپے کو پھر جھٹکا، 5 روپے مہنگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے بڑھ کر 305 روپے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے کم ہو گئے 286.80 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی رہی، 456 پوائنٹس کی کمی پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ 100 انڈیکس 41,686 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 30% تک، جبکہ پینشن میں 20% اضافے کا امکان ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن نے میڈیکل اور کنوینس الاؤنسز میں 100% تک اضافے کی سفارش کی ہے۔ تفصیل بتائیں گے ارشاد انصاری۔ مالی سال 2023-24 کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنر سے متعلق 3 تجاویز زیر غور ہیں۔
पे एंड पेंशन कमीशन ने मुलाजमीन के मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 10% इजाफे की तजवीज दी है, जबकि पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में भी 100% इजाफा करके पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज है। पे एंड पेंशन कमीशन के मुताबिक इस तजवीज के तहत हुकूमत के पेंशन बिल पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी तजवीज है कि ग्रेड 1 ta 22 के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे के साथ मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ाया जाए, जबकि पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस बढ़ाने के साथ साथ पेंशन में भी 15% इजाफा किया जाए। जेर गौर तीसरी तजवीज के मुताबिक ग्रेड 1 ta 16 की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाए, ग्रेड 17 और उससे ऊपर की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाए, मुलाजमीन के मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 50% तक इजाफा किया जाए, जबकि पेंशनर के मेडिकल अलाउंस में इजाफे के साथ साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए। ईओबी एम्प्लॉइज की पेंशन और मजदूरों की कम से कम उजरत बढ़ाने की भी तजवीज है। वजारत खजाना का कहना है पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज माकूल है। हतमी मंजूरी 9 मई को वजीर आजम के जेर सदारत होने वाले काबीना के खुसूसी इजलास में दी जाएगी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का मुसवदा तैयार कर लिया गया है, जो कल वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मजीद इरशाद अंसारी से। 6,000 अरब रुपए से जायद मालियाती खसारे पर मुश्तमिल आइंदा माली साल 2023-24 के लिए वफाकी बजट का मुसवदा तैयार। वजारत खजाना जराये के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। मुल्क की आमदन का तखमीना 9200 अरब, FBR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है, जिसमें 55% से जायद सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। वफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ज़राए वजारत खजाना का कहना है FBR प्रॉपर्टी सेक्टर कंपनियों के मुनाफे पर नए टैक्सेस आयद करेगा। बजट में 18% सेल्स टैक्स की स्टैंडर्ड शरह आयद की जाएगी। लग्जरी आइटम पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। वफाकी बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 1000 सीसी से बड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफे की तजवीज है। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के लिए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। 9200 अरब रुपए हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से जायद टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगुना करने का फैसला किया गया है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों, ख़वातीन और किसानों की तरक्की के इनकलाबी प्रोग्राम को बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बजट में नौजवानों को बिला सूद कर्ज देने की वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए खती रकम मुख्तस की गई है। पाकिस्तान एंडोवमेंट फ़ंड बराए तालीम कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। फ़ंड से ज़हीन लेकिन गरीब तलबा और तालिबात को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 लाख मुफ्त लैपटॉप की फराहमी के लिए रकम भी मुख्तस की गई है। ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए प्रोग्राम के लिए रकम रखी गई है। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली वज़ीर आज़म के किसान पैकेज के दूसरे हिस्से के तौर पर की जाएगी। आम खबर, जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, नाज भी देख सकता है। मौमन खुसूसी इरफान कादर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। कानून के सामने कोई मुकद्दस काय नहीं। कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, नैब भी देख सकता है। मौमन खुसूसी इरफान कादर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। ये एक ऐसी तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है जिससे कि
ہم چند مخصوص ججز جو ہیں وہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کرا لیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف کہ تحفظات ہیں ہم سب کے، بلکہ وہ قانونی، آئینی اور منطقی اعتبار سے بھی غلط ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیلینہ میمن کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ملک کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ملک کی معیشت کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ 10 جون کو سندھ کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ وہ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی اپنے نمبرز پورے بھی کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر حال میں جو ہے وہ میئر پیپلز پارٹی کے ہی ہوں گے۔ باقی پارٹیوں کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ امریکہ میں کیپٹل ہل میں اٹیک کرنے والوں کو 18 سال قید ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں جنہوں نے آپ کی ایمبولینسز توڑی، جنہوں نے آپ کی بسز کو آگ لگایا، جنہوں نے لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑی، جنہوں نے آپ کے ملک میں جی ایچ کیو پہ حملے کرنے کی کوشش کی، ریڈیو پاکستان ہو گیا، پی ٹی وی پہ پہلے حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ پہلے حملہ کیا، سب کچھ جس نے کی، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ قائد یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سائیکلون کا کراچی سے فاصلہ مزید کم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق انتہائی شدید سمندری طوفان بپرجوئے شمال مغربی سمت میں مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ طوفان کے ارد گرد 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تند و تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ طوفان کراچی سے تقریباً 1200 کلومیٹر جنوب کے طول و عرض پر موجود ہے۔ یہ شمال مغربی سمت میں مزید آگے بڑھے گا اور شدت اختیار کرے گا۔ ابھی تک پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور سسپینس کے شائقین ہو جائیں تیار، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے نئی ڈرامہ سیریز گناہ، جس کی کہانی ایک جاگیردار کی لاپتہ ہونے والی بیوی کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ناظرین کو اختتام تک تجسس میں جکڑے رکھے گی۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے ماں، انسان کو سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے، صحیح غلط، اچھا برا، اس سب کی قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے اعزاز میں ایک اور اضافہ، سسپینس اور تجسس سے بھرپور نئی ڈرامہ سیریز گناہ۔ محبت میں پہلی قربانی انسان اپنی عزت کی دیتا ہے۔ ملک حیات خان کی بیوی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئے، اور ملک حیات خان کچھ نہیں کر سکا۔ گناہ کی کہانی ایک جاگیردار کی بیوی کی پراسرار گمشدگی سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ہوتی ہے ماہر لیڈی پولیس آفیسر کی انٹری۔ سنسنی خیز موڑ ناظرین کو آخر تک تجسس میں مبتلا رکھیں گے۔ شاندار تفریح سے بھرپور ڈرامہ سیریز گناہ میں الفاظ کے موتی پروئے ہیں محسن علی نے، اور ہدایات دی ہیں عدنان سرور نے، جبکہ اداکاری کے جوہر دکھائیں گے سرمد سلطان کھوسٹ، صبا قمر، جگن کاظم اور رابعہ بٹ۔ کیا ملک حیات اور اس کی بیوی کی گمشدگی کے حقائق سے پردہ اٹھ پائے گا؟ یہ سب دیکھنے کو ملے گا 8 جون سے، ہر جمعرات کی رات 8 بجے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ٹی وی پر۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔